الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور محترم اساتذہ کرام، سلسلہ ہے پختہ علم والے۔ اس سلسلے میں ہم پختہ علم والوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے علم کا ذکر کرتے ہیں، ان کے عمل کا ذکر کرتے ہیں، ان کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ریاضت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تقوی کا ذکر کرتے ہیں، پرہیزگاری کا ذکر کرتے ہیں، اور آج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تم علماء کی مجلس میں جانا مت چھوڑو، بس بے شک اللہ عز و جل نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے بڑھ کر مکرم کوئی مٹی پیدا ہی نہیں فرمائی۔ احیاء العلوم میں اسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی نقل فرمایا۔ ابو بکر بن ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عشاء کے بعد گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت تجھے کون سی چیز میرے پاس لائی ہے؟ عرض کی کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ فقہ سیکھنے سکھانے کے لیے علم کی مجلس لگائیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز تک مسائل میں غور و فکر کرتے رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا اس علم کی مجلس میں رہنا ایسا ہی تھا جیسا کہ ہم ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ یہ علم کی فضیلت، سبحان اللہ۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے، اور علم اجالا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ منقول ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عالم فوت ہوتا ہے تو اس پر آسمان کے پرندے اور زمین کے جانور اور چونٹیاں بلوں میں روتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سے محبت عطا فرمائے۔ علم کی مجلس کو جنت کی کیاری بھی کہا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جب علم کی مجلس سے جنت کی کیاریوں سے گزرو تو میوہ چن لیا کرو۔ عرض کی گئی جنت کی کیاریوں سے کیا مراد؟ فرمایا علم دین کی مجلسیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم تابعین مدینہ منورہ میں سے کسی ایک شخصیت کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی شخصیت سے علم و عمل کے پہلو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری۔ سیدی، آج کے سلسلے میں کس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے اور کس موضوع پر بات کریں گے؟ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت سیدنا ابو معتمر سلیمان بن طرخان تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کی کنیت ہے ابو معتمر اور 46 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. تابعی بزرگ ہیں اور حفاظ راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حفاظ راوی حافظ الحدیث یعنی 1,00,000 حدیثیں منیمم جن کو اسناد کے ساتھ متون کے ساتھ یعنی حدیث کی سند بھی اور اس کا متن بھی حفظ ہو، اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1,00,000 یا اس سے زیادہ حدیثیں آپ کو حفظ تھیں. سبحان اللہ. اور ان کی شان یہ ہے کہ اصحاب سیاح ستہ جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان کے اصحاب نے ان سے روایات لی. آپ امامت کرتے تھے بصرہ میں، ایک طویل مدت تک آپ نے امامت فرمائی. 143 سن ہجری میں 97 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. حضرت کے نمایاں اوصاف. حضرت سلیمان بن طرخان آپ تہجد گزار تھے، عبادت پر استقامت پانے والے، ہمیشگی اختیار کرنے والے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بکثرت پانے والے. سونا ناقص وضو ہے نا، ناقص وضو، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اکثر آپ کا معمول یہ تھا ساری رات کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. حدیث مبارکہ سنتے تو چہرے کا رنگ آپ کا بدل جایا کرتا تھا. اور ان کے بارے میں بزرگوں نے یہ کہا کہ ان کے زمانے میں ان سے زیادہ اللہ پاک کا خوف رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ پختہ علم والوں کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں اس میں سے بھی ایک وصف یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں میں رکھتے ہیں، بے شک اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے. دیکھیں کہ علم کا نتیجہ ابھی جو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو علم کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف. تو یہ جتنی بھی اکابرین ہیں یہ خوف خدا والے تھے. سبحان اللہ سبحان. آپ نے ان کے اوصاف کو بیان کرتے وقت ایک وصف بیان فرمایا کہ یہ عبادت پر ثابت قدمی اختیار فرماتے، ہمیشگی. تو کون سی عبادت پر آپ ثابت قدم رہے؟ آپ کا انداز زندگی کیا تھا کہ ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے. یعنی آپ کو اگر کوئی دیکھتا یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے یا پھر نماز کی تیاری کر رہے ہوتے وضو وغیرہ. اور یہ تو ہمارے طلبہ جانتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اللہ کرے جانتے ہوں کہ وضو کی تیاری بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. عبادت غیر مقصودہ. اور نماز جو عبادت مقصودہ ہے. آپ مریض کی عیادت کرتے رہتے تھے یا جنازے کے ساتھ چلتے. نماز کی تیاری بھی عبادت. جی نماز کی تیاری بھی عبادت. جی. اور ان کے بارے میں یہ بزرگوں نے کہا، حضرت سیدنا سلیمان بن طرخان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، کہ ان کا انداز زندگی ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا پیارا انداز ہے اطاعت و فرما برداری کا، کس قدر استقامت ہے اطاعت پر. جی جی. اب اس میں مدنی پھول ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ناظرات کے لیے، جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے. ان کے معمولات زندگی تو ہم نے کچھ آپ نے مختصراً جو بیان فرمایا کہ ان سے لوگوں کو یہ توقع تھی، یہ امید تھی، ان سے حسن ظن تھا کہ یہ نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. یہ اس قدر فرما بردار ہیں، اس قدر پختہ ہیں. یہ ان کی عبادت پر ثابت قدمی اور ہمیشگی کو کتابوں میں بیان کیا گیا. اور اکثر جیسے آپ نے فرمایا کہ ساری ساری رات ان کی عبادت کا معمول رہا. اور عشاء کے وضو سے یہ فجر کی نماز بکثرت پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ہمارے لیے اس میں ان کے معمولات سے جو مدنی پھول ہیں وہ بیان فرما دیں. ہمارے لیے مدنی پھول یہی ہیں کہ ہم بھی نیکیوں کے حریص ہو جائیں. کاش. ایک بزرگ نے لکھا کہ
نیکیوں کا حریص ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے. تو اللہ کرے ہم بھی حریص ہوں, ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہیں. ایک طالب علم کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے, احیاء العلوم میں امام غزالی نے نقل کیا. اب وہ ذوق شوق کی بات ہے نا, کسی کو موبائل کا ذوق ہے, کسی کو دوستیاں کرنے کا شوق ہے, کسی کو سیر و سیاحت اور سیر سپاٹے سے ہی فرصت نہیں ملتی. اب وہ سیرو فی الارض, یعنی وہ عبرت کے لیے, وہ نفسانی خواہش کے تحت تھوڑی وہ سیر و سیاحت ہم نے کرنی. وہ طالب علم جو ہے وہ اپنے استاد صاحب سے عرض کرتا ہے کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر وقت عبادت میں گزرے, اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں. سبحان اللہ. واقعی اب یہ طلبہ کرام کو چاہیے کہ اپنے معاملات اپنے استاد صاحب سے شیئر کریں, ناظم صاحب سے شیئر کریں, اپنی تعلیمی رکاوٹیں گھریلو معاملات بھی شیئر کریں, کوئی حرج نہیں ہے. اساتذہ کرام کے لیے بھی مدنی پھول ہے. دیکھیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کفالت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے تھے. دیکھیں گھر کے معاملات میں بھی ہے نا, اور آپ نے کفالت کی یہاں تک کہ آپ اتنے بڑے عالم بن گئے. بہرحال اس طالب علم نے استاد صاحب کو عرض کیا, حضور میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر وقت عبادت میں گزرے, یہ کیسے ہوگا؟ یہ نسخہ تو طلباء کے لیے بھی ہے, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ ہمارا ہر وقت عبادت میں کس طرح سے گزرے. کاش یہ ذہن بن جائے. کاش. تو استاد صاحب نے ان کو گائیڈ کیا کہ بیٹا آپ نیک اعمال کی کوشش کیا کریں, اور جو نیک عمل آپ نہیں کر پاتے اس کی نیت کر لیا کریں. اب دیکھیں کہ طلبہ کرام ماشاءاللہ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں, افضل عبادت ہے بے شک بے شک. اور جامعہ میں رہ کر عبادات پر ہمیشگی قدرے آسان ہو جاتی ہے. جی. ایک گھر میں رہتا ہے, ایک کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے, دوسرے شہر میں رہتا ہے, دوستوں کے ساتھ رہتا ہے. اسے دین پر عمل کرنا, عبادت کرنا, عبادت پر ثابت قدمی حاصل کرنا قدرے مشکل ہے. اب جامعۃ المدینہ میں تو مدنی انوائرمنٹ, ماحول ہی ایسا ہے کہ اذان ہوئی تو سب وہ نماز کے لیے چلیں. بھائی اچھا ہو گیا نا ہمارے حق میں, اچھی صحبت, اچھی جگہ. پھر اساتذہ کرام ترغیب دلاتے ہیں, ناظم صاحب ترغیب دلاتے ہیں, اور جماعت کا حصول آسان ہے. تو یہ ذہن بنا لیں بھائی کہ پڑھنا عبادت بلا شبہ, مگر ساتھ میں اشراق, چاش, اوابین, تہجد. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا بڑا نام ہے, اور آپ کو بعد انتقال خواب میں دیکھا گیا, پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا, ما فعل اللہ بکا. ارشاد فرمایا کہ رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت نفل پڑھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ نوافل اور دیگر کام. اچھا پھر ہمارے طلبہ کرام کو 12 مدنی کام کرنے کے مواقع ہیں, یہ بھی تو سارے کے سارے عبادت ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہم سب کے لیے یہاں ایک بہت پیاری بات ہے. اگر کسی چیز کو ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کو کرنے کے عام طور پر ہم 2 طریقے اختیار کرتے ہیں, یا تو وہ شوق سے کرتے ہیں یا مجبوری سے کرتے ہیں. اور اگر ہم اس کام کو شوق سے کریں, لگن سے کریں, تو اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوگا, رزلٹ ہی کچھ اور ہوگا. الحمدللہ جیسے نگران پاکستان نے تربیت فرمائی, طلبہ کرام کے تعلق سے بالخصوص ہم کتابیں پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, ان کاموں کو ہم شوق سے کریں. اللہ نے چاہا تو اس کی لذت آپ محسوس کریں گے. جہاں بعض اوقات موبائل کا شوق, سوشل میڈیا کا شوق یا دیگر اس طرح کے شوق بندے میں پائے جاتے ہیں, وہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ طلبہ کرام, ایسے طلباء نے خود دیکھے کہ رات میں اٹھتے ہیں, ہم سوتے اٹھتے ہیں, لیکن وہ طلباء بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تہجد میں اگر کسی کی آنکھ کھلے, کوئی اسلامی بھائی اپنے ضرورت کے لیے جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ کچھ طلباء بیٹھے پڑھ رہے ہیں. ایسے طلباء الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں, بلکہ بعض جامعات میں الحمدللہ, ہمارے سردار آباد کے کچھ جامعات کی کارکردگی ملی تھی کہ وہاں باقاعدہ سے تہجد کی جماعت قائم کی جاتی. ماشاءاللہ. بالکل یہ تہجد ہمیں اللہ نصیب فرمائے. امام اعظم ساری رات نماز پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, اور دن میں تدریس بھی کرتے تھے. خیر یہ غیر معمولی طاقتوں والے افراد ہیں, اور اللہ چاہے تو ہمیں بھی یہ طاقت عطا فرما دے. آمین. مگر ہمیں یہ چاہیے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں.
کہ آج تو ساری رات جاگ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور دن میں جو فرض نمازیں وہ فجر جو ہے اور ظہر کی جماعت جو ہے یہ نکل جائے تو رات بھر کی نفلی عبادت کا حاصل کیا ہوگا؟ حضور یہ شاہ فرمائے بعض اوقات کسی کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ کام بنیادی طور پہ بہت اچھا ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن وہ ہمارا شوق نہیں ہوتا، شوق بن نہیں پاتا۔ دیکھیں جو ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی۔ اب اس کے لیے مثال کے طور پر تہجد کے فضائل سنتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ پڑھیں، نہیں پڑھی جاتی، تو فضائل پر غور کریں۔ تہجد صرف پڑھنے تہجد والے نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی نیکی ہے جی ہاں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں مثال تہجد کی دے رہا ہوں، یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے فضائل پر غور کیا جائے، اس کی روایات پڑھی جائیں۔ تہجد پڑھنے والے بے حساب بخشے جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے نورانی کر دیتا ہے، اور رات کا پچھلا پہر بالخصوص استغفار اور بخشش مانگنے والوں کے لیے بہترین وقت ہے۔ اس طرح کی کچھ وہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت، سبحان تو اللہ۔ اب وہ ذہن بنتا ہے۔ پھر اگر غفلت ہوتی ہے دعا کریں، تہجد پڑھنے والوں کو دوست بنا لیں یا آپ کو تہجد گزار بنا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیسے پیارے مدنی پھول، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم کسی چیز کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیں، اپنا شوق بنانا چاہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کام کو کرنے کی طرف آئیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ ہم اسے کچھ دیر، کچھ وقت کے لیے اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ وہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن کچھ وقت ہم کریں، اللہ نے چاہا تو وہ نیک عمل ہم شوق سے کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے مطالعہ ہے، بعض اوقات ہمارے طلبہ کرام یہ ذہن بناتے ہیں مجھے مطالعہ کرنا ہے، لیکن ایک دن کیا، 2 دن کیا، 5 صفحات روزانہ پڑھنے ہیں، 10 پڑھنے ہیں، 20 پڑھنے ہیں، جو شیڈول بنایا، اب اس پر استقامت نہیں مل پا رہی، وہ شوق میں شامل نہیں ہو رہا، وہ عادت میں شامل نہیں ہو رہا، تو اب کچھ دن تک اس کو مسلسل اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ انشاءاللہ کچھ دن آپ یہ بحالت مجبوری بھی اگر کرتے ہیں، انشاءاللہ کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی کام آپ کا شوق اور آپ کی عادت بن جائے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 40 دن سبحان جس اللہ، کام کو کر لیا جائے تو اس پر پھر استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو 40 دن آپ ایسے گزاریں کہ وہ عمل، وہ نیکی جو آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پا رہے، کہ اس میں ذرا نفس پر بوجھ رہے گا، بھاری رہے گا، پھر انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، پہلے مشکل ہے، پھر راحت ہے، پھر آسانی۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ شاہ فرمائیں، علم والوں کے اوصاف میں یہ بنیادی وصف ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آج جن کا ذکر خیر جاری و ساری ہے، اور اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ عشق مصطفیٰ ایسا تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، سبحان اللہ، جب احادیث بیان فرماتے تو ان کا خوف خدا، یہ وصف ان میں جو پایا جاتا تھا، وہ اس کو کچھ بیان فرما دیں۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سلیمان بن طرخان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، یعنی تعریفی کلمات کہے، اور ہم سن کر وہ جامے سے باہر ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیں پھولے نہیں سماتے، کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں۔ مگر جو اللہ والے ہیں وہ غافل نہیں ہوتے۔ آپ نے جواب دیا ایسا نہ کہو، مجھے پتہ نہیں کہ رب تبارک و تعالی میرے لیے کیا ظاہر فرمائے گا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان سن رکھا ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے آپ خوف زدہ تھے، ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ یہ ولی جو ہوتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ اس سے کرامات کا ظہور ہو، اور ان کی کوئی کرامت ہو تو بیان فرمائیں۔ دیکھیں، ولی سے کرامت کا ظہور ہونا ضروری نہیں، نبی کے لیے تو معجزہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے۔ بلکہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں بارہا سنا کہ بعض اولیاء ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوگا،
اللہ اکبر، اللہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ ہم سب اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگ جائیں. ہاں کسی مسلمان کو شریعت پر عمل کرتا دیکھیں، اس کے لیے حسن ظن رکھیں، یہ جدا بات. حسن ظن اپنے آپ سے تھوڑی رکھنا ہوتا ہے، کسی اور سے حسن ظن رکھیں. جو واقعی اللہ کے ولی ہیں وہ تو ڈرتے رہتے ہیں، اللہ، وہ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے. تو بہرحال آپ اللہ کے ولی تھے، ہمارا حسن ظن ہے. اور ایک شخص نے آپ کو ایذا پہنچانے کا ارادہ کیا، جھگڑا ہو گیا، کچھ بات ہوئی اور آپ کو مارنا چاہا، تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا. اللہ، یعنی آپ اللہ کے ولی تھے. یہ بھی کرامت ایک طرح سے ہے سبحان اللہ، کہ سبحان جب وہ اللہ، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوت ہی ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ کاش. پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. آمین. حضور یہ ارشاد فرمائیں ان کی صحابہ کرام سے محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق اور محبت، وہ تو ہم نے کچھ سنا. اللہ تبارک و تعالی سے ان کی محبت کا انداز، اللہ والے تھے تو اللہ سے محبت تو بے شک. دیکھیں کہ دین سے محبت کس لیے؟ اللہ کے لیے. دین کی محبت بھی اللہ کی محبت. صحابہ کرام اولیاء کی محبت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ بھی اللہ کی محبت کی بنا پر ہی ہے نا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے حسن ظن رکھنے والے تھے، اچھا گمان رکھنے والے تھے. اور یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی سے حسن ظن رکھنا واجب ہے. اگر بندے کو اللہ سے حسن ظن نہیں تو گناہ گار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے کیسا حسن ظن رکھتے تھے کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے. اچھا آپ کے ذمہ قرض تھا بہت سا، اس کی ادائیگی کی دعا نہیں کرتے تھے کہ یا اللہ میرا قرضہ اتر جائے، بس استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میری بخشش کر دے، یا اللہ میری بخشش کر دے. کسی نے عرض کیا حضور آپ قرضے کی ادائیگی کی دعا نہیں کرتے، آپ یہ دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ میری بخشش کر دے. تو آپ نے جواب دیا کہ جب رب تبارک و تعالی میری بخشش فرمائے گا تو میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی ہم نے سنا اور پڑھا ہے کہ اگر کسی پر ہمیں یہ امید ہے، کسی سے حسن ظن ہے کہ یہ میرے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، تو اس سے بخشش کی دعا کروائیں، ایمان کی سلامتی کی دعا کروائیں. ہم عام طور پہ قرض کی دعا اور دیگر اس طرح کی دعائیں کرواتے ہیں، جبکہ یہ ان کی انداز سے بھی یہ دعائیں کرانا میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک اچھی بات کہی، سب سے افضل دعا کیا ہے؟ دعائے مغفرت. یعنی جس سے ہمارا حسن ظن قائم ہو کے نیک آدمی ہے. مثلا طلباء کے لحاظ سے عرض کروں، استاد صاحب ہیں، اب یہ یقیناً نیک ہیں بھی، ہم حسن ظن رکھیں، عالم ہیں. اور یہ تو طلباء کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے اساتذہ، ان کے ٹیچر سارے عالم ہیں، اور عالم کی زیارت کا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. عالم کی زیارت عبادت ہے، یہ بیٹھ کے عبادت یوں کرتے رہیں. تو استاد صاحب سے دعا کروائے کریں، امی سے دعا کروائے کریں، ابو سے دعا کروائے کریں. دعائے جس سے حسن ظن ہو تو اس سے دعائے مغفرت، بخشش کی دعا کروانی چاہیے. سبحان اللہ. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے تعلق سے اور ان کے وہ عرض کروں. جی. حضرت سیدنا رقابہ بن مسقلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں سلیمان تیمی کو ضرور عمدہ ٹھکانہ عطا کروں گا. سبحان اللہ. سبحان. اب اس میں یہ ظاہر ہو رہا نا کہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اتنی عنایتیں جبھی تو ہو رہی. یہ خواب میں یہ بشارت ملی جی، سبحان ان کو نہیں کسی اور کو بشارت ملی ان کے حوالے ان کے تعلق سے. سبحان اللہ. تو خواب میں رب عز و جل کا دیدار، اس تعلق سے بھی کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ بھی بیان فرما دیں. خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 100 بار رب غفار عز و جل کا خواب میں دیدار کیا. سبحان اللہ. سبحان. اور اس پر وہ ناز کریں اپنی قسمت پر کہ ہم حنفی ہیں، ان کے مقلد ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا.
اور عرض کی یا اللہ تیرا خاص قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اے احمد میرا کلام۔ عرض کی یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا سمجھ کر یا بغیر سمجھے۔ یعنی جو کلام پاک، کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا یا اس کو سمجھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، تدبر کرتا رہے گا، سیکھتا رہے گا، سکھاتا رہے گا، رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح اور بزرگوں سے بھی ثابت ہے۔ ہاں اگر کوئی بیداری میں رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں یہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شفیع روز جزا سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا جاگتے میں سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے نگران پاکستان سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول سنے، اور تابعین مدینہ منورہ میں سے حضرت سیدنا ابو معتمر سلیمان بن ترخان علیہ رحمہ کا ذکر خیر ہوا۔ آپ کے اوصاف بھی بیان کیے گئے، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ راتوں میں قیام کرنا، اور جن اوصاف کو نمایاں طور پہ بیان کیا گیا کتابوں میں، ان میں سے ایک وصف آپ کا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ، کیسے علم والے تھے یہ، اور کیسے عمل والے تھے۔ اللہ ان کے عمل کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور احادیث مبارکہ سے کیسی محبت تھی، اور یہ جب حدیث پاک پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ یہ آپ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر والہانہ محبت۔ اور آخر میں ہم نے نگران پاکستان سے جامعۃ المدینہ کے تعلق سے سنا کہ کس طرح سے جامعۃ المدینہ ہمارا یہ شعبہ ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سے محبت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔